دنیا میں جو تھوڑا سا بھی انسان پر انعام کر دے نا، احسان کر دے، تو بندہ اس کا احسان مند رہتا ہے۔ کیا ساری زندگی لوگ اپنے ٹیچر کے سامنے گردن اٹھا سکتے ہیں؟ جس بندے نے صرف نوکری پہ لگوا دیا ہو، ہلکی سی سفارش کر دی ہو، بندہ وہاں گردن نہیں اٹھاتا۔ انسان کو کسی شخص نے کاروبار شروع کرانے کے لیے ہلکی سی مدد کی ہو، مخلصانہ مشورہ دیا ہو، وہ تھوڑی سی امداد کر کے ملک سے باہر لے گیا ہو، تو یہ لوگ محسن ہوتے ہیں۔ اور یقیناً جو محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اخلاقی طور پر بڑا کمزور آدمی شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے اندر جو لوگ ہم پر احسانات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان احسانات میں ہماری گردن دبی رہتی ہے، ہم اپنی گردن اٹھا نہیں پاتے۔ میرے رب کریم نے نا اسی فطری اصول کو بیان کیا۔ انداز دیکھیے کیسا خوبصورت ہے، اور پیرایا دیکھیے کتنا دل نشیں ہے۔ اللہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے احسانات پر انسان تشکر میں رہتا ہے، تو جس نے پیدا کیا، فنا سے جو بقا میں لایا، ہمارا وجود ہی جس کے کرم کا صدقہ ہے، ہمارا دیکھنا جس کی عطا کا صدقہ ہے، بولنا جس کے فضل اور احسان کا مرہون منت، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت کا نفع بھی تمہیں ہی ہوگا، کرو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے، تقوی ملے گا۔ اور فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، فرمایا وہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اگلی جو بات ہے وہ کمال ہے، صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، پھر اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ تمہیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہارے لیے سارے بندوبست کیے، رہنے کو زمین بنائی، آسمان چھت کی صورت میں بنایا، وانزل من السماء ماء، اور پھر اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے پھل نکالے، کس لیے؟ رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے۔ تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کی وجہ سے زمین سے پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے۔ پیدا بھی وہ کرے اور تم سے پہلوں کو بھی وہی پیدا کرے، تمہارے ماں باپ کو، تمہارے باپ دادا کو، تمہارے پردادا کو، تمہاری ساری نسلوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہو، تمہارے لیے زمین کا فرش بھی بچھائے، آسمان کا چھت بھی بنائے، اور پھر آسمان سے پانی برسا کے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل بھی نکالے، تو فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فرمایا پھر جان بوجھ کے رب کے ساتھ شریک تو نہ بناؤ، پھر تمہیں پتہ ہے، پھر تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے مد مقابل تو نہ بناؤ۔ تم تو جانتے ہو اگر مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، تو معبود بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ پھر جس کے سامنے سر سجدے میں رکھا جائے، پھر کوئی ایسا نہیں جس کے لیے انسان اپنی پیشانی اور ناک زمین پہ رکھ کے کہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر وہی ہے جس کے لیے انسان جھک کے کہے کہ سبحان ربی العظیم، پھر وہی ہے جس کے لیے انسان تسبیح پڑھے، پھر وہی ہے جس کی مالا جپے، پھر اسی مالک کو منائے، پھر اسی کے لیے آنسو بہائے، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے، اسی کے لیے صبح قیامت اٹھے، اسی کا نام زبان پہ رہے، اسی کی تسبیح ہو، اسی کی ذکر ہو، اسی کی یاد ہو، اسی کا ہر وقت انسان کو تصور ہو۔ یہاں کہ حضرت سلطان باہو نے کہہ دیا جو دم غافل
ਸੋ ਦਮ ਕਾਫਿਰ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹੋ ਪੜਾਇਆ ਹੂ